یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہے شفقت اعوان صاحب، جو کنسلٹنٹ ہے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کے لیے بھی اس ادارے کی طرف سے فوکل پرسن ہے۔ پارکس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے علاوہ ہارٹیکلچر کی بھی بہت اہمیت ہے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں شفقت اعوان صاحب اس بارے میں تفصیل سے بتائے۔ سب سے پہلے شفقت صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے ٹائم نکالا، اور اس ادارے کے بارے میں ہم تھوڑا بہت تو جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے ناظرین ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں اور کس طرح یہ شہر کو خوبصورت بناتا ہے، اور اس کے کیا کارکردگی کس طرح کی ہے۔ جی بہت شکریہ شاکر اللہ صاحب۔ میں سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان کا بہت مشکور ہوں کہ یہاں پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ایکچولی ایک اٹانومس ادارہ ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈومین میں آتا ہے، اور سیکٹری ٹو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہیں ہوڈ اینڈ پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، ان کے انڈر ہی آتا ہے۔ تو اس میں ہمارا جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ہے سٹی بیوٹیفیکیشن، یعنی شہر کو ہم خوبصورت کس طرح سے بناتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگ پلانٹیشن کرتے ہیں، پلانٹیشن کے علاوہ گرینری، ان کے پھر مختلف جگہوں پہ گرین بیلٹس ہمارے ڈکلیئرڈ ہیں، کچھ ہمارے ماڈل روڈز ہیں وہاں پہ، اور ماڈل پارکس بھی ہیں، اور اس پہ علاوہ یہاں پہ جس پہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہماری جو سرگودا کی جو عوام ہے ان کو یہاں پہ ایک ایسا فری انوائرمنٹ دیا جائے جب وہ پریشان ہوں اپنے گھروں میں، جب وہ پریشان ہوتے ہیں، جب وہ نکلتے ہیں باہر کے لیے، تو ان کو ایک اچھی انٹرٹینمنٹ اور ریفریشمنٹ کا بھی موقع دیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ کام جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور یہ ایک اٹانومس ادارہ ہے، اس کا اپنا ایک بورڈ آف گورنر ہوتا ہے، ڈائریکٹر جنرل اس میں کنٹرولنگ اتھارٹی ہوتا ہے، اور اسی بورڈ آف ڈائریکٹر میں کنسرن ڈویژن کے جو کمشنر صاحب ہوتے ہیں اور جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں وہ اس میں ایز اے کوآپٹیڈ ممبر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں جو بھی ہم ڈیسیجن لیتے ہیں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کنسرن ڈپارٹمنٹ اور ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پبلک، تو وہ ہم اسی بورڈ میں اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس وقت جو سرگودا ڈویژن ہے یا شہر ہے، اس میں پارکس کی تعداد کتنی ہے؟ اور جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ پارکس کو آپ لوگوں نے ماڈل پارکس کے طور پر ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، مینٹین کر رہے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ ہمارے پاس سرگودا میں راؤنڈ اباؤٹ 20 سے 25 پارکس جو ہیں وہ ڈیولپڈ ہیں، اچھا، اور کچھ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جاری ہے ساتھ، اور 2-3 ہمارے اسپیشل ماڈل پارکس ہیں۔ ایک ہمارا استقلال آباد کالونی والا پارک ہے، دوسرا ہمارا کمپنی باغ، جو باغ جناح ہم جیسے کہتے تھے، پرانا کمپنی باغ والا پارک ہے۔ اسے ہم فیملی پارک ہم نے اسپیشل ڈکلیئر کیا ہے خواتین اور فیملی کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے لیے ایک سیپریٹ انوائرمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس طرح کے ابھی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارا جو پارک ہے وہ ہمارا عیدگاہ پارک ہے، بہت ہی خوبصورت پارک ہے وہ بھی۔ تو اس ساتھ جو ہم زیادہ ایمفسائز جس پہ کیا جاتا ہے وہ انوائرمنٹل چینجز پہ ہم لوگ آتے ہیں، کہ جیسے ہمارا اینول فیسٹیول ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے 2 فیسٹیول کیے ہیں، ایک ہم نے پی ایچ اے لوک میلہ کیا، آپ نے یہ اس پہ دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پہ، کافی اس پہ ہمیں اچھا رسپانس آیا۔ تو اس میں ہم نے پاکستان پورے کا جو نیشنل کلچر ہے اس کو اورینٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں چاروں اضلاع، بلکہ اوورال جو ہے وہ پنجاب سے لوگ اس میں آئے تھے، اور کافی ایک اچھا انوائرمنٹ تھا۔ بڑے اپنے نیشنل فیمس سنگرز جو ہیں انہوں نے اس میں آ کے پارٹیسپیٹ کیا۔ پھر اس دفعہ جو ہمارا فلورا فیسٹیول 2023 میں جو ہوا، اس میں ہم نے کافی جو ہمارے جو گورنمنٹ کے ریلیٹڈ جو ادارے تھے ہم نے ان کو بھی شامل کیا اس میں۔ سرگودا کے لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہم نے بڑا اس پہ ایمفسائز کیا ہے کہ اچھے اچھے ایونٹس جو ہیں وہ آرگنائز کیے جائیں۔ اس میں پھر ہم نے غزل نائٹ، مشاعرہ اور بیت بازی کا مقابلہ، کلچرل ڈانسز، اور کافی زیادہ اسٹیج پرفارمنسز کا، جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک کمپلیٹ کانٹینٹ ہوتا ہے اس طرح سے کر کے ہم نے یہاں پہ اسٹیج کے ارینجمنٹس کیے، اور کافی پبلک جو ہے یہاں سے محظوظ ہوئی ہے۔ اچھا شفقت صاحب، یہ بتائیے کہ اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے جب یہ ایونٹ آرگنائز کیے
تو اس وقت مختلف اداروں کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن رہی. جی تو عمومی حالات میں بھی آپ کی کوارڈینیشن ہے، جس طرح شہر کی خوبصورتی میں جو ایک اہم عنصر ہے وہ صفائی ہے. جی تو جو میونسپلٹی ہے یا میونسپل کارپوریشنز ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کے ساتھ بھی آپ لوگ کوارڈینیٹ کرتے ہیں یا دوسرے ادارے اسی حوالے سے، جو اگر ایگریکلچر کا ہو گیا، جی انہوں نے اگر پلانٹیشن کرنی ہے یا ان چیزوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، تو ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں کی کوارڈینیشن ہے؟ جی بالکل یقیناً. اس میں دیکھیں نا، جو بھی ایک بیٹرمنٹ انیشیٹوز ہوتے ہیں وہ تو لے لینے چاہیے. جو پبلک کے بیسٹ انٹرسٹ میں کوئی انیشیٹ جا رہا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب پارک اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ ہماری جو جگہ ہے وہ اسپیشل ڈیمارکیشن ایریاز ہوتے ہیں ہمارے. اچھا. لیکن ہمیں جیسے ایک اخلاقی ضابطہ ہوتا ہے گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہم اپنا کوئی کام میونسپلٹی والوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہاں پہ ہماری ذرا ہیلپ کر دیں، تو وہاں پہ وہ بھی اپنا پوٹینشیل اس میں ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اب تو گرینری یا پارکس اور یہ جو ٹریز پلانٹیشن، اب تو یہ ہماری بقا کا حصہ بن گئے ہیں. اگلے 5-10 سالوں میں اگر یہ سلسلہ بہتر نہ ہوا تو ہمارے لیے تو جینا بھی مشکل ہو جائے گا. تو ہمارا اسی لیے اسی پہ یہ ایمفسائز ہے کہ لوگوں کو پودوں کی اہمیت کا پتہ ہو، تاکہ کم از کم ایک جنریشن جو ہے وہ پوری گزرے اس سارے عمل سے. اور ہم کالجز وغیرہ میں سیمینارز بھی کرتے رہتے ہیں جا کے، تو اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا، اس کی اویئرنیس کا ہم لوگ ان کو بتائیں، تاکہ اس پہ وہ بیسٹ اپروچ کے ساتھ وہ کام کر سکیں. اور ہم ان کو اسسٹ بھی کرتے ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں. صحیح. تو ابھی ہمارے جو ریسنٹ پلان ہے اس میں ڈائریکٹر جنرل صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ہم جو اٹانومس ادارے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اٹانومس اداروں میں ڈیسیجنز لینا جو ہے وہ تھوڑا سا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے بنسبت دوسرے اداروں کے. تو بیسٹ انٹرسٹ میں جو بھی جائے گا، اب ہم یونیورسٹی آف سرگودا کے ساتھ ہم کچھ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی MIU سائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں ہم وہاں پہ کوئی ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوں وہ ہمارے پاس اپرنٹسشپ کریں، ہم ان کو کچھ پیڈ جو ہے وہ اس کا اسٹائپنڈ وغیرہ پے کریں ان کو. تو یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ نسل در نسل اس کی چیز کی آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا، ایک چھوٹا سا سوال، تو رسپانس لوگوں کا کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارکس میں لوگ جاتے ہیں، پھر وہ کھانے کی اشیاء اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، پھر وہی شاپرز یا جو کچھ وہ استعمال کرتے ہیں ادھر ہی شاپر پھینک دیتے ہیں، اور جو متعلقہ ڈسٹ بن ہوتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچاتے. اسی طریقے سے دوسری جگہوں پہ بھی اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا پودوں کا یا جو دوسرے ہارٹیکلچر ہے. لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے آپ لوگوں کی کیمپینز کی وجہ سے، کیونکہ آپ لوگ کافی عرصے سے ہی کام کر رہے ہیں؟ آپ کا آبزرویشن اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، لیکن لوگوں کا نا کچھ مائنڈ سیٹ بھی جو ہے نا وہ مسٹیریس جو ہے نا وہ یوز ٹو ہے، اور ہم لوگ انہی سچویشنز کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ پرٹیکولرلی اس بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے جو ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے یا اس ادارے سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. ہمارا ایک پورا پلان ہوتا ہے جی، ہماری ایک پوری جو سینیٹری کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو ہم ڈیلی ویجز وغیرہ ہائر کرتے ہیں اپنے ادارے کے ساتھ. تو وہ پہلے اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں ہر پارک کی، اور جیو ٹیگ کے ساتھ ان کی الرٹس جو ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ پورے پنجاب میں شو ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا. تو اس میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہوتا. وہ اس کے بعد جب صفائی وغیرہ ہو جاتی ہے پھر اس کی ہم بیوٹیفیکیشن چیزوں کی کرتے ہیں. ہر زون میں جو ہے وہ ایک ہمارا سینئر زون سپروائزر ہوتا ہے جو ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ لائزانڈ ہوتا ہے، کوارڈینیشن میں ہوتا ہے، اور وہ ہر چیزیں جو ہے وہ انٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. تو کافی چیزیں جو ہیں وہ بیٹرمنٹ کی طرف آئی ہیں، اور ادارے کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان پہ بھی آپ کو پتہ ہے کافی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس حوالے سے. اور ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں سید توقیر حیدر کاظمی نام ہے ان کا، تو بہت ہی اچھے انسان ہیں. ہمیشہ انہوں نے بیسٹ انٹرسٹ میں ڈیسیجنز لیے ہیں جو امپلائی کی فیور میں ہوں، جو ادارے کی فیور میں ہوں. بلکہ سوشل کمیونٹی کا جتنا موبلائزیشن انہوں نے کیا ہے شاید ہی کسی ڈائریکٹر جنرل نے کیا ہو، کہ جو ہمارے سرگودا کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز، اور تاکہ ہم اپنے ادارے کے لیے کچھ بہتر رسپونڈ کر سکیں اور دوسرے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکیں. جی. اچھا شفقت امان صاحب، آپ کا پورٹ فولیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں آپ ایک NGO بھی رن کر رہے ہیں، اور اس کا ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی بہت آرٹسٹ وابستہ ہیں. جی. تو اس کی تفصیل ہمیں بتائیے.
بہت شکریہ آپ کا. میں نے اصل میں 2 سال پہلے ایک آرگنائزیشن رجسٹر کروائی تھی اپنا, یہاں سے رجسٹرار آف کمپنیز ہوتے ہیں جو ڈپٹی کمشنر کرتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے لیول پہ, تو وہ میں نے رجسٹر کروائی تھی. ڈیوا فاؤنڈیشن نام ہے بیسیکلی. تو ابھی میں اس پہ کافی ورکنگ جو ہے وہ کر رہا ہوں. اور ڈیوا اسٹینڈس فار ڈائنامک ویرائٹی آف آرٹس. تو یہ پاکستان لیول پہ انشاءاللہ کام کرے گی. اور اس میں جو ڈفرینسیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام تنظیموں سے ذرا مختلف ہے. عام تنظیمیں جو کام کرتی ہیں وہ تو یہ کام کرے گی, مینس کہ یہ اس کا فوکس جو ہے وہ آرٹسٹ کمیونٹی پہ رہے گا, اور آرفن, ڈسیبلز, اسٹوڈنٹس, وڈورز اور جو پور ہیں, جو نیڈی ونز ہیں, ان کے لیے بھی یہ کام کرے گی. آرٹسٹ کا خاص طور پہ خیال اس لیے رکھا جائے گا کیونکہ ہمارے آرٹسٹ جو ہیں ان کو ایک سوشل رسپیکٹ کی بہت ضرورت ہے. ان کی سوشل سیکیورٹی مینس کہ ان کی اہمیت کیا ہے. تو یہ میں نے ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بنایا ہے, اور میں نے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس جو ہے اس کو لوپ میں لیا ہوا ہے, ساتھ نیشنل ہیریٹیج اور انٹیگریشن ڈویژن جو ہے ان کو ساتھ, اور بلکہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان سے بھی میں نے اس سلسلے میں بات کی ہے, طاہر حسن صاحب سے بھی, تو انہوں نے بھی بڑا اچھا رسپانس دیا اس کا کہ یقیناً اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. فرق اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی آرٹسٹ ہے اگر اس کا کوئی لیگل اس کا کام ہے اور وہ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کے ساتھ وہ پرٹین کر رہا ہے, اس کا انٹر لنک ہے, تو اگر وہ کام لیگل ہے تو اس کو وداؤٹ اینی ڈیلے جو ہے وہ کیا جائے. آپ لیگل اسسٹنس پرووائڈ کریں گے؟ ان کو لیگل اسسٹنس دیں گے. اور ڈیوا فاؤنڈیشن جو ہے اس میں اس کے پروونشل ممبر اور نیشنل ممبر جو ہیں وہ ایز اے والنٹیئر کام کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ. تو میں نے اس سلسلے میں ابھی کوشش کی ہے کہ تو یہ کیسز آپ لوگ خود انڈیکیٹ کریں گے یا جو آرٹسٹ ہے وہ آپ سے رابطہ کریں گے؟ جو بھی آرٹسٹ ہوگا وکٹمائز جو ہوگا وہ ہماری فاؤنڈیشن سے کوآرڈینیٹ کرے گا, اور ہم اس کا جو بھی ایشو جس ادارے کے ساتھ وہ ہوگا تو گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہر ادارے میں ایک فوکل پرسن نامینیٹ کیا جائے جو اس سبجیکٹ کو پرٹیکولرلی دیکھے. تو میری تو یہ خواہش ہے کہ جتنی بھی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, ظاہر ہے ضلعوں میں جو ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی اتھارٹی ہوتی ہے, تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر ڈی سی آفس میں ایک جو فوکل پرسن نامینیٹڈ ہو گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ ان سارے معاملات کو دیکھے. تو اس کا بلکہ بورڈ آف گورنرز کے لیے بھی میں اس پہ کافی ورک کر رہا ہوں. تو ابھی آپ لوگوں کے پاس کچھ کیسز آئے ہیں یا ابھی شروعات؟ ابھی تو پروسیس میں ہے نا جی. جب ہمیں گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ریکمینڈ کرے گی, انیشیٹ دے گی, تو پھر چیزیں آگے اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو انٹر لنک ڈپارٹمنٹ نے اس میں پاکستان ٹیلی ویژن ہے, پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ہے, ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کا آفس, یہ نیشنل لیول کا, یہ جی نیشنل لیول کا یہ سارا سینیریو ہوگا. اور اس میں ہم 8 سے 10 لوگوں کا ایک بورڈ آف گورنر اسٹیبلش کریں گے جو موسٹلی سینئر لوگ ہوں گے, جن میں براڈ کاسٹرز بھی ہوں گے, اینکر پرسنز بھی ہوں گے ریڈیو کے, پاکستان ٹیلی ویژن کے, جنہوں نے دیکھیں نا ریڈیو بہت ہی پرانا میڈیم ہے, بڑا ادارہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ریڈیو پاکستان جو ہے وہ کسی طرح سے کم نہیں ہے. اور اب جو خاص طور پہ جو محمد طاہر حسن صاحب ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں, جو انہوں نے ابھی انیشیٹ لیے ہیں بیٹرمنٹ کے لیے, تو یہ بھی بڑے قابل تحسین ہیں کہ اس پہ ایک ٹیلی ویژن کے حوالے سے فارمولیشن کر دینا اور ایک اچھی مینجمنٹ جو ہے وہ رن ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہے, اور ہم اپنے جو آرٹسٹس ہیں ان کی آنر, ان کی رسپیکٹ, ان کی سیکیورٹی, اور اس میں ان کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خیال رکھا جائے ان کی ویلفیئر کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ایسے کاموں کے حوالے سے جو ان کا کسی اور ادارے میں ریلیٹڈ ہوں, کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہو. بہت شکریہ شفقت عوان صاحب, آپ نے ریڈیو پاکستان کو ٹائم دیا. ناظرین, آپ شفقت عوان صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, اور خاص طور پر جو پارکس ہیں یا گرینری ہے جس کا تعلق شہروں کی خوبصورتی سے ہے, اس حوالے سے نہ صرف سرکاری سطح پر ادارے کام کر رہے ہیں بلکہ اس میں ہم یہی درخواست کریں گے, اور یہ ادارے آگاہی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ عوام بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرے, اپنی ذمہ داری نبھائے, کیونکہ شہر خوبصورت ہوں گے, گلیاں خوبصورت ہوں گی تو ہمارے خاندان, ہمارے بچے بھی اس سے اچھا اثر لیں گے, اور ان کے ذہنی اور جسمانی سطح پر, جسمانی صحت پر اچھا اثر پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک دوسرے آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنے کی بات کی ہے,
تو وہ بھی بڑی خوش آئند ہے، کیونکہ آرٹسٹ ہمارا یہ ریڈیو پاکستان کی اگر بات کریں، دوسرے جو آرٹ کے ادارے ہیں یہ ان کا اثاثہ ہے اور ان کی دیکھ بھال ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شاکر اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔